اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا کہ طائف کے کوٹھے پر۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ 5 جون 1992 ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپہ مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جام شوروں کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے۔ ان افراد کا تعلق بھارت کی خفیہ ایجنسی سے تھا۔ جب لاشیں گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان کے بین دل دہلا رہے تھے۔ خاموشی سے میتیں دفنانے کا مشورہ دیا گیا۔ قاتل طاقتور ہیں، کسانوں کا ان سے کیا مقابلہ۔ مائی جندو کو رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹے کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے میں لٹکتا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا، مگر جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی، بیٹوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ دریائے سندھ کے کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی ابھی نہیں آیا تھا۔ خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس نے پڑھا سنا اس نے شکر کیا۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کر رکھ دیں۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر نعرے بج چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھیں اور واپسی محال تھی۔ اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا تھا۔ 24 جولائی 1992 کو آرمی چیف جنرل آصف نواز نے نواز شریف وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس میں یہ معاملہ زیر غور آیا اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا۔ 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ سپا سالار نے رحم کی اپیل 14 ستمبر 1993 کو مسترد کر دی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی جو 31 جولائی 1995 کو مسترد ہوئی، لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ میجر کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعیدالزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا روک دی۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی مضبوط دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ حیدرآباد سینٹرل جیل میں مائی جندو کو لایا گیا۔ سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد کھڑا تھا۔ تختہ دار کھینچا گیا، قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم جھول گیا۔
اور سامنے کھڑی مائی جندوں کی بوڑھی مگر زوردار آنکھ سے ایک اشک نکلا، اس کے رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ مائی جندو، تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم سلام کرتے ہیں۔